بسم اللہ الرحمن الرحیم والحق عصمت الانبیاء علیہم السلام عن الجہل باللہ تعالی وصفاتہ وعن کونہم علی حالۃ تنافی العلم بشیء من ذلک کلہ جملۃ بعد النبوۃ عقلا واجماعا وقبلها سمعا ونقلا۔ اور حق یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام معصوم اور محفوظ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات سے ناواقف ہونے سے، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ انبیاء علیہم السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اجمالی طور پر اس کی صفات سے ناواقف ہوں۔ وعن کونہم علی حالۃ، اور اس بات سے بھی وہ محفوظ ہیں کہ ایسی کسی حالت پر ہوں جو حالت ان میں سے من ذالک کلہ سے اشارہ اللہ و صفاتہ، اللہ کی ذات اور اس کی صفات، ان تمام میں سے کسی چیز کے اجمالی علم کے منافی ہو، ایسی کسی حالت پر ہوں کہ جو ان کی حالت ان تمام میں سے کسی چیز کے اجمالی علم کے منافی ہو۔ نبوت کے بعد، یعنی نبوت کے بعد ان میں سے کسی ایک سے ناواقف ہونا یا ایسی حالت پر ہونا جو اس علم کے منافی ہو، اس بات سے وہ معصوم ہیں نبوت کے بعد عقلی طور پر اور اجماع امت کے طور پر، کہ عقل بھی کہتی ہے کہ وہ اس سے معصوم ہوں، اور علماء کا اتفاق بھی اس بات پر ہے کہ نبوت کے بعد وہ اس سے معصوم ہیں۔ یعنی جب اللہ نے نبی بنا دیا ہو اور انہیں تبلیغ کے لیے وحی ان کی جانب کر دی ہو، تو اس وقت اب اس کے بعد یہ چیز کہ وہ اللہ کی ذات اور اس کی صفات سے اجمالی طور پر ناواقف ہوں، یہ چیز نہیں ہو سکتی۔ اس سے انبیاء معصوم ہیں، اور ان کا یہ معصوم ہونا عقلی طور پر بھی ہے اور اجماع امت سے بھی ہے۔ عقلی طور پر ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ عقل خود یہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ اس چیز سے معصوم ہوں، اس سے محفوظ ہوں، کیونکہ عقل یہ کہتی ہے کہ اگر وہ خود ہی اللہ عز و جل کی ذات اور اس کی صفات کے بارے میں نہیں جانیں گے نبوت کے بعد، تو پھر وہ کیا بتائیں گے لوگوں کو؟ جب خود ہی اللہ اور اس کی ذات اور صفات کے بارے میں انہیں معلوم نہیں ہوگا، اس کے علم سے عاری ہوں گے، تو پھر وہ کیا بتائیں گے؟ عقل خود ہی کہتی ہے کہ ان کا جاننا ضروری ہے۔ وقبلها، ہاں البتہ رہی بات نبوت ملنے سے پہلے، پھر نبوت ملنے سے پہلے بھی وہ اس جہالت سے معصوم ہیں، مگر یہ معصوم ہونا سمعی اور نقلی طور پر ہے، یعنی عقلی طور پر نہیں ہے، البتہ یہ سمعی طور پر ہے، دلیل نقلی کے طور پر ہے۔ دیکھیے اب یہاں پر ایک سوال آپ کر سکتے ہیں، اس سے یہ ثابت ہوا کہ کوئی بھی نبی ہو نبوت سے پہلے بھی، نبوت ملنے سے پہلے یعنی وحی آنے سے پہلے بھی، اور وحی کا سلسلہ شروع ہو جانے کے بعد بھی، ہر حالت میں وہ ضرور اللہ کی ذات اور اس کی صفات سے واقف رہتا ہے۔ ذات اور صفات سے واقف ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی کنہ حقیقت سے واقف ہو، بلکہ من وجہن، اس لیے کہ اللہ کی ذات سے من کل الوجوہ کوئی واقف نہیں ہے۔ تو نبوت ملنے سے پہلے اور نبوت ملنے کے بعد دونوں حالتوں میں اس کا واقف ہونا یہ ضروری ہے۔ نبوت ملنے سے پہلے واقف ہونا ضروری ہے، یہ دلیل سماع سے ثابت ہے، اور نبوت ملنے کے بعد اگر ہے واقف ہونا ضروری ہے
تو یہ تو عقل بھی کہتی ہے اور علماء کا اتفاق بھی اس میں ہے۔ یہاں پر آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے خود نقل کیا ہے کہ فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا قال ھذا ربی، کہ جب آپ نے جب رات تاری ہوئی، رات کی تاریکی پھیلی تو آپ نے ایک ستارہ دیکھا، اور جب ستارہ دیکھا تو کیا کہا؟ ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ پھر آگے ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ پھر جب وہ ختم ہو گیا اور چھپ گیا، دکھائی نہیں دینے لگا، تو کیا فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا قال ھذا ربی فلما افل قال لا احب الآفلین۔ پھر جب وہ چھپ گیا تو آپ نے کہا کہ نہیں، میں چھپنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر آگے فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی فلما افل قال لئن لم يهدني ربی لأکونن من القوم الضالین۔ یعنی پر تو ستارے کے بارے میں ہے کہا کہ یہ میرا رب ہے، پھر چاند کے بارے میں کہا یہ میرا رب ہے، پھر سورج کے بارے میں بھی کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ تو پھر نبی ایک ہیں، اور آپ نے کہا کہ نبوت سے پہلے بھی نبوت کے بعد بھی، تو مان لیجیے کہ یہ نبوت سے پہلے کی بات ہے۔ اگر مان لیتے ہیں کہ نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے کہ اس وقت آپ نے یہ بات کہی تھی، تو نبوت سے پہلے بھی تو واقف ہونا ضروری ہے، سمعی طور پر اور نقلی طور پر۔ تو یہاں پر تو یہ معلوم ہوتا ہے بظاہر کہ آپ جو ہے اللہ کی ذات سے واقف نہیں ہیں، بلکہ اس میں غور و فکر بھی کر رہے ہیں۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ حقیقت میں یہ آپ نے اس کا اعتقاد نہیں کیا تھا، یہ اعتقاد کر لیا کہ یہ سورج میرا رب ہے یا چاند میرا رب ہے، پھر اس کے بعد جو ہے آپ نے اس سے انکار کیا اور کہا نہیں یہ میرا رب نہیں ہو سکتا ہے، شک اس میں کیا نہیں، بلکہ یہ چیز آپ نے اپنے ماحول کو دیکھتے ہوئے، اپنی قوم کو دیکھتے ہوئے اور ان کو صحیح راستے کی جانب ہدایت کرنے کے لیے یہ بات کہی تھی، اور انہیں لاجواب کرنے کے لیے، کیونکہ ان کی قوم کے لوگ ستاروں کی، بتوں کی، چاند اور سورج کی پرستش کرتے تھے۔ تو اس لیے یہ جو کہا آپ نے، تو یہ ان کو لاجواب کرنے کے لیے اور انہیں غلط کے اوپر تنبیہ کرنے کے لیے اور درستگی کی جانب انہیں ہدایت دینے کے لیے آپ نے یہ بات کہی تھی۔ مطلب یہ تھا کہ دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے، یعنی یہ خود اعتقاد نہیں کر رہے ہیں، یہ اپنی امت کو، اپنے قوم کو سمجھانے کے لیے کہ وہ سمجھیں، اور وہ آپ نے جو نظر و استدلال کیا ہے، غور و فکر کیا ہے، تو اسی طریقے سے وہ لوگ غور و فکر کریں، اور جب غور و فکر کریں تو پھر ایسی صورت میں وہ ان چیزوں کی پرستش نہ کریں۔ بلکہ بعض مفسرین نے تو یہ کہا کہ یہ بطور استفہام ہے، حمزہ استفہام کو اگرچہ حذف کر دیا گیا ہے، ھذا ربی کی جگہ اھذا ربی تھا، لیکن یہ بطور استفہام ہے، مطلب یہ ہے کہ ان کو سرزنش کرنی ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ میرا رب ہے؟ نہیں، یہ میرا رب نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ سورج میرا رب ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتا ہے۔ میرا رب تو وہ ہے جو سب کو پیدا کرتا ہے، سب کو پیدا کرنے والا، جو اس سورج کو نکالنے والا ہے اور سورج کو ڈبونے والا بھی ہے۔ تو واضح ہو گیا کہ وہ جو آپ کا قول نقل ہے، قرآن نے نقل کیا ہے، جس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو اللہ کی ذات اور اس کی صفات کے بارے میں یقین نہیں تھا، معلوم نہیں تھا، تو اس کا جواب یہ ہو گیا کہ اس کا اعتقاد آپ نے نہیں کیا تھا، بلکہ اپنی امت کو جو ان چیزوں کی پرستش میں مبتلا تھی ان کو ہدایت دینے کے لیے اور ان کے اس اعتقاد کے اوپر قدغن لگانے کے لیے آپ نے یہ بات کہی تھی۔ چلیے، تو اس بات سے نبوت سے پہلے بھی معصوم ہوتے ہیں کہ اللہ کی ذات اور صفات کو نہ جانیں اجمالی طور پر، اور نبوت کے بعد بھی وَبِشَيْءٍ مِّمَّا قَرَّرُوهُ مِنْ أُمُورِ الشَّرْعِ وَعَدَّوْهُ عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الْوَحْيِ قَطْعًا عَقْلًا وَشَرْعًا۔ دیکھیے، اور اس بات سے بھی وہ معصوم ہیں کہ وہ ہوں ایسی حالت پر جو حالت منافی ہو
ان امور شرع میں سے کسی ایک چیز کے علم کے، ان امور شرع میں سے کسی چیز کے علم کے منافی ہو جن امور شرع کو انبیاء نے مقرر فرمایا ہے اور جس وحی کو اللہ عز و جل کی جانب سے نقل کیا لوگوں تک پہنچایا ہے اس کے علم کے منافی ہو کہ اسے نہ جانے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ خود ہی مقرر فرما رہے ہیں اور اللہ کی جانب سے وہی لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، تو اس سے نا واقف ہوں تو اس بات سے وہ معصوم ہیں، قطعی طور پر، عقلی طور پر اور شرعی طور پر بھی کہ عقل بھی یہ کہتی ہے کہ وہ اس سے ناواقف نہیں ہو سکتے ہیں، کیونکہ ناواقف اگر ہوں گے تو پھر لوگوں تک پہنچائیں گے کیسے؟ وَعَنِ الْكِذْبِ وَخُلْفِ الْقَوْلِ مُذْنَبَّأَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى وَأَرْسَلَهُمْ قَصْدًا أو عن غیر قصدٍ، قصدًا او عن غیر قصدٍ یہ الکذب سے متعلق ہے، اور قصدً جان بوجھ کر کے یا نادانستہ طور پر جھوٹ بولنے سے بھی معصوم ہیں۔ یہ متعلق ہے، یہ اس کا عطف ہے عن الجہل کے اوپر، اور وہ معصوم ہیں جب سے اللہ تعالی نے ان کو نبی بنا کر بھیجا ہے اس وقت سے جھوٹ بولنے اور خلاف واقعہ بات کہنے سے معصوم ہیں، یہ چاہے بلا قصدن ہو یا بلا قصد ہو۔ وَإِسْتِحَالَةُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ شَرْعًا وَعَقْلًا وَإِجْمَاعًا وَبُرْحَانًا، اور اس بات کا محال ہونا ان کے اوپر کہ نبی بنائے جانے کے بعد وہ جھوٹ بولیں، خلاف واقعہ بات کوئی کہیں جان بوجھ کر کے یا بلا قصد، اس بات کا محال ہونا ان کے اوپر شرعاً، عقلاً، اجماعاً اور دلیل سے، برہان سے۔ وَتَنزِيهُهُمْ عَنْهُ قَبْلَ النُّبُوَّةِ قَطْعًا، اور ان کا اس سے یعنی خلاف واقعہ بات کہنے سے، کذب سے پاک ہونا نبوت سے پہلے ہے قطعاً۔ وَتَنزِيهُهُمْ عَنِ الْكَبَائِرِ اجماعاً، اور ان کا کبیرہ گناہوں سے پاک ہونا ہے اجماعاً، یعنی اجماع اس بات پر ہے، علماء کا اتفاق ہے کہ انبیاء علیہ السلام کبیرہ گناہوں سے پاک ہوا کرتے ہیں۔ وعن الصغائر تحقیقاً، اور صغیرہ گناہوں سے پاک ہونا ہے تحقیقاً۔ تحقیقاً کا مطلب یہ ہوا کہ سب کا اتفاق نہیں ہے، اس میں دو قول ہیں، بعض یہ کہتے ہیں کہ صغیرہ سے بھی پاک ہے، بعض یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے، صغیرہ جائز ہے ان کے اوپر، تو اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ صغیرہ سے بھی پاک ہیں، مگر یہ پاک ہونا قول تحقیقی ہے، یعنی جو محقق قول ہے اس کی بنیاد پر، ورنہ اس کے علاوہ دوسرا قول بھی یہ ہے کہ وہ اس سے وہ جائز ہو سکتا ہے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ ایسے صغیرہ گناہ کہ جس سے خست لازم ہوتی ہو، نفرت پیدا ہوتی ہو، اس سے بھی وہ پاک ہیں بالاتفاق، جیسے ایک دو لقمہ چوری کر لیا اور سرکے سے۔ وعن استدامت السہو والغفلت توفیقاً، اور دائمی سہو اور غفلت سے پاک ہونا ہے اللہ کی توفیق سے، کہ اللہ کی توفیق شامل حال ہوتی ہے کہ وہ مسلسل سہو اور غفلت ان کے اوپر نہیں ہو سکتی۔ واستمرار الغلط والنسیان علیہم فیما شرعوا لامتہم قطعاً، اور وہ پاک ہیں جن چیزوں کو اپنی امت کے لیے قانون بنایا اس میں غلط اور نسیان کا ان کے اوپر مستمر رہنا، اس بات سے وہ پاک ہیں قطعی طور پر۔ قضا قال القاضی، امام قاضی عیاض نے ایسے ہی کہا ہے، بڑی گنجلک عبارت ہے یہ سب۔ دیکھیے اس کا مطلب یہ ہوا کہ سہو اور نسیان طاری ہو سکتا ہے، غفلت ہو سکتی ہے، لیکن استمرار نہیں ہو سکتا ہے کہ مسلسل ہو، ہمیشہ رہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ وفی شرع المواقف اجتماع اہل الملل والشرائع کلہا
علی وجوب عصمتہم عن تعمد الکذب فیما دل المعجز القطعی علی صدقہم فیہ. دیکھیے اب یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو معجزہ ہے قطعی، اور یہ معجزہ ان کی سچائی کے اوپر دلالت کرتا ہے، تو جس بارے میں ان کی سچائی کے اوپر دلالت کرتا ہے، جس چیز کے بارے میں، اس بارے میں جان بوجھ کر کے ان کا جھوٹ بولنا، اس بات سے وہ قطعی طور پر معصوم ہے، محفوظ ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. دیکھیے مطلب یہ ہے کہ انہوں نے دعوی رسالت کیا اور اللہ کی جانب سے مخلوق کی جانب جس چیز کو پہنچایا، کہا کہ اللہ کی جانب سے ہے. اب اس کے بعد اس پر معجزہ بھی دکھایا. تو اب دیکھیے یہ معجزہ جو ہے یہ دلالت کر رہا کس بات پر؟ اس بات پر کہ جو بات یہ کہہ رہے ہیں وہ سچی ہے. تو اب یہ معجزہ ان کی جس معاملے میں تصدیق کر رہا ہے، اس معاملے میں ان کا جان بوجھ کر کے جھوٹ بولنا یہ محال ہے، یہ نہیں ہو سکتا. قطعی طور پر یہ، عقلی طور پر یہ محال ہے، اس لیے کہ ورنہ تو پھر جو معجزے کی دلالت ہے وہ خود باطل ہو جائے گی. معجزہ یہی دلالت کر رہا ہے نا کہ یہ سچے ہیں اس معاملے میں، اور پتہ چلا کہ اس معاملے میں آپ نے مان لیا کہ وہ جان بوجھ کر کے جھوٹ بول سکتے ہیں، تو پھر یہ دلالت جو ہے معجزے کی یہ تو باطل ہو جائے گی. معجزہ تو سچا بتا رہا ہے اور پتہ چلا کہ وہ جھوٹے ہیں آپ کے قول کے مطابق. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ فی شرح المواقف، شرح مواقف میں جو امام جرجانی کی کتاب ہے اس میں ہے کہ تمام ملت اور شریعت کے لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ انبیاء علیہم السلام اس چیز میں قصداً جھوٹ بولنے سے معصوم ہیں کہ جس چیز میں ان کی سچائی کے اوپر معجزے قطعی دلالت کرتا ہے. یعنی معجزہ جو قطعی ہے دلیل وہ دلالت کرتا ہے. وہ کیا چیز ہے؟ کداور رسالت، جیسے کہ رسالت کا دعویٰ کرنا. انہوں نے رسالت کا دعویٰ کیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، یہ دعویٰ ہوا. اب اس کے اوپر معجزہ دکھایا، معجزہ اس کی سچائی پر دلالت کر رہا ہے. تو اب یہ جو دعویٰ انہوں نے کیا رسالت کا، تو اس دعوے رسالت میں جھوٹ بولنا ان کا یہ نہیں ہو سکتا، اس بات سے وہ معصوم ہیں. اسی طریقے سے ان چیزوں کا دعویٰ کہ جن کی وہ تبلیغ کر رہے ہیں، جن کو وہ پہنچا رہے ہیں اللہ کی جانب سے مخلوق کی جانب، اس میں بھی نہیں ہو سکتا ہے. اذ لو جاز علیہم التقول والافتراء فی ذلک عقلا، اس لیے کہ اگر ان کے اوپر اس معاملے میں فی ذالک، یعنی ان چیزوں میں دعوی رسالت میں یا جس چیز کے بارے میں دعویٰ ہے کہ اللہ کی جانب سے یہ میں پہنچا رہا ہوں تم تک، تو اس چیز میں اگر ان کے اوپر بات بنانا اور جھوٹ بولنا، افتراء کرنا جائز ہو عقلی طور پر، تو پھر کیا ہوگا کہ جو معجزے کی دلالت ان کے صدق پر ہو رہی تھی اب وہ باطل ہو جائے گی. لَأَدَّا، تو پھر یہ جواز، یہ جائز ہونا، ان کا جھوٹ بولنا جائز ہونا، یہ پہنچا دے گا معجزے کی دلالت کو باطل کرنے کی جانب. کہ معجزے کی دلالت اب دلالت صحیح نہیں رہے گی، باطل ہوگی. وَهُوَ مُحَالٌ، اور یہ محال ہے کہ معجزہ جو دکھایا جس چیز کے اوپر، تو اس معجزے کی دلالت اس کے اوپر قطعی ہو گئی. اب وہی چیز کیا ہو؟ جھوٹی ہو، یہ نہیں ہو سکتا ہے. وَفِي الْمَوَاقِفِ، اور مواقف میں ہے. اسی کے شرح مواقف، تو شرح مواقف جو شرح ہے علامہ سید شریف جرجانی کی ہے، اور المواقف یہ قاضی عزد الدین عبد الرحمن الایجی کی ہے. تو اس میں ہے اما الکفر فاجتمعت الامت علی عصمتہم منہ، رہا کفر، اور اسی میں شرک بھی ہوگا. رہا کفر تو امت اس سلسلے میں متفق ہے اس سے انبیاء کے معصوم ہونے پر، کہ کفر سے انبیاء معصوم ہے، سب کا اس پہ اتفاق ہے. غیر ان الازارقۃ من الخوارج جوزوا علیہ الذنب،
سوائے اس کے کہ خوارج میں سے ازارقہ جو فرقہ ہے اس نے انبیاء علیہ السلام کے اوپر گناہ کو جائز قرار دیا ہے۔ وَكُلُّ ذَنْبٍ عِنْدَهُمْ كُفْرٌ، اور ہر گناہ ان کے نزدیک کفر ہے۔ گناہ کیا ہے؟ ہر گناہ، کوئی بھی گناہ ہو اس کی وجہ سے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اچھا تو اب دیکھیے، براہ راست تو کفر کا جواز نہیں مانا ہے، لیکن جو بات کہی ہے اس سے یہ بات لازم آتی ہے کہ ان ازارقہ کے نزدیک انبیاء کے اوپر کفر بھی ہو سکتا ہے، یعنی کفر سے بھی متصف ہو سکتے ہیں۔ دیکھیے کیوں؟ اس لیے کہ گناہ کو جائز قرار دیا ہے کہ گناہ وہ کر سکتے ہیں، اور ہر گناہ ان کے نزدیک کفر ہے، تو کیا لازم آیا؟ وہی لازم آیا جو اس کی شرح مواقف میں علامہ سید شریف جرجانی نے کہا ہے، آگے خود آ رہا ہے وفی الشرح، اور شرح میں یعنی اسی مواقف کی شرح میں، شرح مواقف میں ہے کہ جب اتنا انہوں نے مان لیا فلزمہم تجویز الکفر، تو ان کے اوپر لازم آیا کفر کو جائز ماننا، اس بات کی وجہ سے، اس لیے کہ گناہ کو جائز مانتے ہیں اور ہر گناہ کو کفر مانتے ہیں، تو اس کا مطلب کفر کو بھی وہ جائز انہوں نے مانا۔ یہی نہیں بل محکی عنہم انہم قالوا بجواز بعثت نبی، بلکہ ان کی جانب سے یہ نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے ایسے کسی نبی کی بعثت کے جواز کا قول کیا ہے۔ ایسے کسی نبی کی بعثت کے جواز کا قول کہ جس نبی سے کفر کا صادر ہونا ممکن ہو۔ تھوڑا سا مختصر عبارت کر دی، پوری عبارت آپ حاشیے میں اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے جو وضاحت کر دی اس سے واضح ہو جاتی ہے۔ دیکھیے کہہ رہے ہیں ترکا ما بعدہ، اس کے بعد کی جو عبارت تھی اسے ترک کر دیا ہے، استبشاعا لہو، اور جو اس کے تابع تھی، وہ ہوا علم اللہ۔ اب اس وہ عبارت کیا تھی وہ دیکھیے آگے، اب اس کو جوڑیے، بے جواز بعثت نبی علم اللہ تعالی انہ یکفر بعد نبوتہ، یعنی ایسے نبی کی بعثت کے جواز کا قول کیا ہے جس نبی کے بارے میں اللہ کو معلوم ہے کہ وہ اپنی نبوت کے بعد کفر کرے گا۔ تو دیکھیے اس بات کا بھی قول کر لیں، کفر کو جائز مانا ہے۔ والقاری بعد قول القاضی ھذا ما لا یجوزہ الا ملحد، دیکھیے ایسے موقع پر امام قاضی عیاض نے شفا شریف میں جو لکھا ہے وہ یہ لکھا ہے کہ انبیاء کے اوپر کفر کے جواز کا قول کرنا یہ اسی کی جانب سے ہو سکتا ہے جو بے دین ہو، ملحد ہو اور راہ حق سے ہٹا ہوا ہو۔ تو کہتے ہیں کہ امام قاضی عیاض نے ھذا ما لا یجوزہ الا ملحد جب کہا کہ یہ تو وہ ہے، کیا چیز؟ انبیاء کے اوپر کفر کو جائز ماننا، یہ وہ قول ہے کہ جس کو ملحد ہی کوئی جائز کر سکتا ہے جو بے دین ہو، دیندار نہ ہو۔ تو اس قول کے بعد قاری ملا علی قاری نے یہ لکھا آگے، یعنی اس کی وضاحت کی ہے، قالا اے امکان صدور الکفر، یعنی ھذا کا مشار الیہ متعین کیا ہے، امکان صدور الکفر والشرک منہ، یعنی نبی کی جانب سے کفر اور شرک کے صدور کا امکان، اس کو وہی مان سکتا ہے جو ملحد ہو۔ قال الخفاجی، خفاجی امام شہاب الدین خفاجی نے، جنہوں نے شفا کی شرح لکھی ہے اور اس کا نام ہے نسیم الریاض، تو انہوں نے کہا لا یصح عقلا ولا شرعا ولا یجوز علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ یبلغ شیئا الی آخرہ، کہ انہوں نے کیا فرمایا کہ یہ چیز تو عقلاً صحیح نہیں ہے اور نہ شرعاً صحیح ہے کہ کفر کا صدور ممکن ہو ان کی جانب سے، ولا یجوز علیہ، اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ جائز ہے کہ وہ کسی چیز کی تبلیغ نہ کریں، یعنی کوئی اللہ نے جن چیزوں کے ساتھ بھیجا ہے ان میں سے کوئی چیز اپنے پاس بچا کے رکھیں اور بندوں تک اس کو نہ پہنچائیں، یہ چیز بھی جائز نہیں ہے۔